کہ چمڑے کے اندر قرآن پاک لکھا ہوا ہو اور اس کے باوجود وہ چمڑا جل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چمڑا جلنا ہوگا تو جلنے سے پہلے اس میں جو قرآن کریم لکھا ہوا ہے وہ قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد ہی وہ چمڑا جلے گا۔ اس حدیث شریف کے تحت خاتم المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ چمڑا، جس چمڑے کے اندر قرآن کریم لکھا ہوا ہے، وہ چمڑا اگر آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلا سکتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ قرآن کے تعلق سے جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، جس نے اللہ کا کلام یاد کیا، اللہ کا کلام حفظ کیا، جب وہ چمڑا، جس چمڑے کے اندر قرآن کریم لکھا ہوا ہے، قرآن کریم جس چمڑے میں لکھا ہوا ہے، آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی ہے، تو بھلا حافظ قرآن کے اس سینے کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، جس سینے نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ اس سینے کو آگ یعنی جہنم کی آگ بھلا کیسے جلا سکتی؟ تو قابل مبارکباد ہیں یہ حفاظ قرآن جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، لائق سب مبارکباد ہیں۔ اور یہ علماء کرام جن کا سینہ علم دین کی دولت سے روشن و منور ہے، جن کے سینے میں علم دین کی امانت ہے، یہ علماء کرام بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ایک عالم کی کیا فضیلت ہوتی ہے؟ وہ عالم جس نے حقیقت میں علم دین حاصل کیا اور علم دین کے مطابق اس نے عمل بھی کیا ہے، شریعت کے مطابق اس نے عمل بھی کیا ہے، اس عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت احادیث کریمہ میں، متعدد احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے یا پھر وہیں پر مکمل کر دیں گے۔ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا یا ابا الدرداء انی جئتک بمدینۃ الرسول لحدیث بلغنی انک حدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو درداء، میں آپ کی بارگاہ میں شہر نبی سے آیا ہوں، مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ ایک حدیث شریف کے لیے میں آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے یہ خبر لگی ہے کہ آپ وہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ اصل میں جو محدثین ہوتے تھے وہ سند عالی کی تلاش میں لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ حدیث تو انہیں معلوم تھی کہ کون سی حدیث، وہ حدیث انہیں پہلے سے معلوم تھی، جانتے تھے، لیکن صرف سند عالی کی تلاش میں کہ ان کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطہ رہے، صرف اس لیے انہوں نے ایک لمبا سفر کیا اور دمشق میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ حدیث شریف بیان کی، ارشاد فرمایا من سلکا طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یعنی جس نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کیا، کوئی راستہ چلا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا راستہ چلائے۔ کیا مطلب ہوا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کون سا راستہ چلائے گا؟ جنت کا راستہ چلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے
وہ اگرچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جنت کا راستہ وہ طے کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یعنی ملائکہ رحمت طالب علم کی رضا کے لیے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر فرش زمین پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کیوں لگائیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے یا آپ کہیں برات جاتے ہیں تو جہاں براتیوں کے لیے انتظام رہتا ہے تو کیا دولہے کو ایسے ہی مٹی پر چلایا جاتا ہے، گھاس پر چلایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کچھ بچھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا بچھاتے ہیں بتائیے، کیا بچھاتے ہیں؟ فرش بچھاتے ہیں کہ نہیں بچھاتے ہیں؟ بچھاتے ہیں نا، کہ دولہا آیا ہوا ہے، آج دولہے کے اعزاز میں اس کو فرش زمین پر نہیں چلایا جائے گا، بلکہ اس زمین کے اوپر ایک دوسرا فرش بچھایا جائے گا، قالین بچھایا جائے گا، یا کوئی اور اچھا خوبصورت فرش بچھایا جائے گا، اس کے اوپر دولہا چلا کرتا ہے، اس کے اعزاز میں فرش بچھایا جاتا ہے، اور اسے ہم بہت بڑی عزت تصور کرتے ہیں۔ اور یہاں دنیا کا کوئی فرش نہیں، بلکہ ملائکہ رحمت طالب علم کی رضا کے لیے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنے پر فرش زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ طلبہ جنہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، گھر سے نکلے، والدین کی جدائی کو برداشت کیا، سفر کی مشقتیں اٹھائی ہیں، علم دین کی راہ میں یہ صعوبتیں اٹھائی ہیں، یہ طلبہ لائق صد مبارکباد ہیں۔ اور ایک عالم کی کیا فضیلت ہوتی ہے، یہ حدیث شریف تو بہت لمبی ہے، اس کو بیان کریں گے بھی بڑا وقت لگے گا۔ ایک مختصر سی حدیث شریف میں عرض کر کے اپنے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک شریف کی یہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا، دمشق کی جامع مسجد میں میں جب گیا تو میں نے کیا دیکھا وہاں پر کہ مسجد میں ایک بڑے ہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ بیٹھے ہوئے، اور ان کے چہرے پر ایسی نورانیت ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، ان کے دانت کیسے روشن اور چمکدار تھے، جو لفظ استعمال کیا فرمایا براق الثنایا، برق سے یہ براق بنا ہے، برق کا معنی چمکنا، بجلی کی طرح سے چمکنا، یعنی ان کے دانت بجلی کی طرح سے روشن اور چمکدار تھا۔ جب وہ بولتے تو ایسا لگتا کہ ان کے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ایسا روب طاری تھا کہ ان کے سامنے کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ جب وہ بولتے تو لوگ بڑے ہی ادب کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے، اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ اگر لوگوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تو جب وہ کچھ ارشاد فرماتے تو سب لوگ سر تسلیم کو خم کر لیا کرتے تھے، ان کی باتیں تسلیم کر لیتے تھے۔ میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا ھذا معاذ بن جبل الانصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میں کل سب سے پہلے یہاں آؤں گا اور سب سے پہلے میں ان سے ملاقات کروں گا، ان سے فیض حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے انتظار میں میں رہا، جب دوسرا دن ہوا تو میں مسجد کا رخ کیا، مسجد پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں انتظار میں رہا کہ نماز سے فارغ ہوں تو میں سلام عرض کروں، چل کر کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا میں ان کے سامنے سے آیا اور میں نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب سلام ہو گیا
تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ انی احبک، یعنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ اگر یہاں مجمع میں کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ حضرت انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہم تو بہت خوش ہو جائیں گے، کم سے کم کچھ محبین تو یہاں پر ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب انہوں نے کہا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آللہ، یعنی تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو یہ بتاؤ کہ تمہاری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کوئی اور تمہارا مقصد؟ حضرت ابو ادریس خولانی نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل انصاری نے وہی سوال کیا آللہ، کیا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے پھر وہی جواب دیا للہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب 2 بار ہو گیا فَجَذَبَنِي بِرِدَائِي، یعنی حضرت معاذ بن جبل انصاری نے جب یہ سن لیا کہ میں ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، باقی اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو فوراً میری چادر پکڑ کر کے انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا ابشر ابشر، اے ابو ادریس خولانی تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازرین فیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو بندے صرف میری رضا کے لیے، صرف میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کسی کے پاس بیٹھا کرتے ہیں۔ میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو صرف میری رضا کے لیے وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو میری رضا کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو